مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب نارمل ہو کے بھی نارمل نہیں ہے، یہ سب زیادہ دن کے لیے نہیں ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا اگر میں ایک دن بھی اس شخص کے ساتھ رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں ذہنی مریض ہو جاؤں گی، اور کبھی لگتا کہ میرا شوہر ذہنی مریض ہے۔ میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ہم دونوں میں سے ایک کون صحیح تھا اور کون غلط۔ ایک پٹکڑی تھی جو میری جان کا عذاب بن چکی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی پٹکڑی نے میری زندگی کو کس طرح سے اجبرن بنا کر رکھا ہوا تھا۔ روزانہ ایک نئی پٹکڑی میرا شوہر گھر میں لے کر آتا اور اس کے اس طرح سے سنبھال کر رکھتا جیسے کہ وہ ایک قانون کا خزانہ ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر بار آ کر پٹکڑی کو دیکھتا کہ کہیں خراب تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی پٹکڑی کو چوری کر کے تو نہیں لے گیا، کہیں کوئی چیز پھٹکڑی کے اوپر تو گر نہیں گئی۔ وہ بار بار پھٹکڑی کی جگہ بدلتا تھا، کبھی اسے الماری میں رکھتا تو کبھی ڈریسنگ روم میں، کبھی بیڈ کے نیچے سنبھال کر رکھتا، کبھی کچن کے کیبن میں چھپا کر رکھتا۔ میں سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر اس میں ایسا کیا تھا جس سے شوہر کو اتنی پرواہ تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، تب بھی میرے شوہر کے ہاتھ میں یہی پھٹکڑی تھی۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ پٹکڑی کو لے کر باتھ روم میں چلا گیا، اور ایسا گیا کہ اسے بہت وقت لگ گیا اور میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ مجھے بستر پر نظر نہیں آیا۔ میں سوچنے پڑ گئی کیا وہ ساری رات باتھ روم میں تھا۔ میں پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ باتھ روم سے نکلا اور اس کے ہاتھ میں وہی شاپر ہے جس کے اندر پٹکڑی تھی۔ میرا شوہر بہت دیر تک پٹکڑی کے ساتھ باتھ روم میں بند رہتا اور بولتا ساری کسر پوری ہو گئی، اور میں شرمندہ ہو جاتی کہ کیسی کسر پوری ہو گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن، میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تو یہ پٹکڑی تھی، اس کا قصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار باتھ روم میں جاتا اور پھر پٹکڑی کا وہ شاپر چلتے ہوئے باہر آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آتی تھی، اور جب زیادہ وقت باتھ روم میں لگاتا تھا تو بہت خوش ہو کر باہر نکلتا تھا۔ میں تو عجیب سی الجھن کا شکار تھی، میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک رات میں نے باتھ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو مجھے چکر آ گئے۔ میرے شوہر تو ہر حد پار کر چکا تھا۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میرے والدین نے بڑے پیار محبت سے میرا نام رکھا تھا کیونکہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرے والد نے میرے لیے دعائیں کی اور مجھے اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں ان کا ساتھ چھوڑ کر جائے گی اور ان کی بیٹی ان کے پیچھے رک جائے گی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا تو کبھی بھی میرے پیدا ہونے کی تمنا نہ کرتے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرے والدین مجھے رکشے میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرک ان کے رکشے کو ٹکر ماری۔ امی ابو ڈرائیور موقع پر ہی فوت ہو گئے اور میں معجزاتی طور پر بچ گئی۔ لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں کیسے بچ گئی، مگر کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اور کچھ لوگ مجھے دیکھ کر افسوس کر رہے تھے کہ بغیر ماں باپ کے کیسے رہے گی، ماں باپ کے ساتھ ہی یہ چلی جاتی، اب یتیمی کی زندگی کیسے گزارے گی، کون اس کی پرورش کرے گا، کیونکہ میں بالکل لاوارث تھی۔ امی کے سوتیلے بھائی نے مجھے گھر میں رکھا کیوں، اور کوئی مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے ابو کا رشتہ دار تھا تو اس سے ڈر سے دوبارہ افسوس کرنے بھی نہیں آئے کہ کہیں یہ بچی ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ میں ماموں کے گھر رہنے لگی اور ان کے بچوں کے اترن پہن کا بچا ہوا کھانا کھا کر، دھکے تانے کھا کر میں بڑی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میری شادی کی عمر ہو گئی۔ میرے لیے رشتے آنے لگے۔ مجھے ایسا لگتا تھا میرے لیے رشتے آتے دیکھ کر ممانی پریشان ہو جاتی۔ میری ممانی نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی اس شخص سے کر دی جس سے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ممانی کے گھر سارا دن نوکروں کی طرح کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے شوہر کے گھر کام کروں۔ جب میں نے لڑکے کو دیکھا تو لڑکا اچھی خاصی شکل کا تھا۔ سنا کہ ان کا اپنا گھر ہے تو میں اور زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ممانی نے جان چھڑانے کے لیے میری شادی جھٹ پٹ کر دی کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور ممانی کی اپنی بیٹیاں جوان ہونے والی تھی، اور ان کے جوان ہونے سے پہلے ممانی مجھے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں کا راستہ صاف ہو سکے۔ رخصتی کے وقت
ممانی نے مجھے کہا تھا کہ اس کے سسرال میں گزارا کرنا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں۔ جیسے بھی حالات ہوں وہاں پر ہی رہنا۔ اگر میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سب کچھ برداشت کرنا۔ طلاق کا دبا لے کر میری چوکھٹ پر دوبارہ مت آنا۔ ممانی کی اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ ابھی تو میری رخصتی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور طلاق تک بات پہنچا دی۔ آخر کیوں؟ کیا لڑکے میں کوئی مسئلہ تھا یا گھر والے میں کچھ گڑبڑ تھی؟ میرے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آنے لگے تھے اور انہی خیالات کو ذہن پر سوار کرتے ہوئے جب میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تو شادی کی پہلی رات مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ممانی اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ جس لڑکی کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ گزارنے کی بجائے باتھ روم میں گزار دی ہو تو اس کی ذہنی حالت کیسی ہوگی؟ شرم کے مارے میں تو اپنے شوہر سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نئی نویلی دلہن بھلا ایسے کیسے بات کہتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوچا کہ میں تو سو گئی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھی آ کر سو گئے ہوں، صبح دوبارہ غسل خانے میں گئے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن میری یہ تسلی کسی کام کی نہ تھی جب روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کی عجیب و غریب قسم کے کام ہونے لگے۔ 1 مہینہ پورا ہو گیا اور میری ساس نے پوتے کی رٹ شروع کر دی۔ میری ساس کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس مہینے میں اس کے بیٹے نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں استوار کیا۔ ان کا بیٹا تو نہ جانے کیسی سرگرمیوں میں مشغول تھا۔ میں شرم کے مارے کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ 1 مہینے بعد میں ممانی کے گھر ان سے ملنے گئی تو ممانی مجھے دیکھ کر پریشان اور ایک دم سے سوال کیا، میں گھر چھوڑ کر تو نہیں آئی ہوں؟ ان کے سوال پر میں نے حیرت سے دیکھا۔ میری رخصتی کے وقت بھی ان کا یہی رویہ تھا اور 1 مہینے کے بعد میں ان سے ملنے آئی تب بھی وہ اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، نہیں، میں صرف ان سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے اس بات کی بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں نے سارا بچپن اور لڑکپن اس گھر میں ہی گزارا تھا۔ مجھے اس گھر سے بہت محبت تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس گھر میں ان سے ملنے کے لیے آؤں؟ میں مایوس ہو کر وہاں دیکھا میرا شوہر پھٹکری اٹھا کر واش روم میں گیا۔ اسے میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا وجود اس کے لیے غیر معنی تھا۔ اسے اپنی دلہن سے زیادہ پھٹکڑی سے محبت تھی۔ کبھی سوچتی تھی کہ جب چپ رہوں اور اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر اپنے ساتھ سمجھوتا کر لوں، پھر اگلے پل خیال آتا کہ میں کیوں چپ رہوں، چیخ چیخ کر شوہر کا سچ دنیا کو کیوں نہ بتاؤں؟ مگر ایسا میں خیالوں میں کر سکتی تھی۔ حقیقت نے مجھے پریشان ہونے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں آتا تھا۔ اب میں نے خود کو گھر کے کاموں میں وقف کر دیا۔ اب میرا سارا دھیان کچن میں برتن دھونا، کھانا بنانا، گھر میں صفائی کرنا ہی رہ گیا تھا۔ میں ممانی کے گھر بھی نوکرانی تھی اور اپنے سسرال میں آ کر بھی نوکرانی ہی بن کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس طرح سے کام تو نہیں بنے گا، مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہوگی۔ دبدبے لفاظ میں نے ان کو بتا دیا کہ ان کی والدہ کو پوتے کی خواہش ہے۔ تو میری بات سن کر جیسے میرے شوہر کو کرنٹ لگ گیا۔ انہوں نے فوراً سے کہا، ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پہلے شک تھا لیکن اب 100% یقین ہونے لگا۔ میرا شوہر نامرد ہے، اس لیے وہ پھٹکڑی کے بہانے رات کو باتھ روم میں چلا جاتا اور پھر میرے سونے کا انتظار کرتا رہتا۔ جب میں سو جاتی ہوں تو باہر نکلتا۔ نہ کوئی مرد اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر کیوں ساری ساری رات خود کو باتھ روم میں بند رکھتا۔ میں نے سوچا اب شوہر کے راستے میں پردہ ہٹاؤں گی اور سچ جان کر ہی رہوں گی، اور یہی سچ سب کے سامنے بھی لاؤں گی۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں سونے کی اداکاری کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر رات میں کیا کرتا ہے۔ میں نے سویرے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شدید قسم کی نیند آ رہی ہے، میرے سر میں درد ہے اور مجھے جگانے کی کوشش نہ کرنا۔ میری یہ بات سن کر تو میرے شوہر کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی، جیسے کہ اسے انتظار میں ہو کہ میں سو جاؤں۔ اس نے مجھ سے کہا، بالکل ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس نے کمرے کی بتی بجھا دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ تھا کہ میں جلدی نیند کی آغوش میں چلی جاتی تھی، کیونکہ سارا دن تو کام کرتی اور تھکن سے چور ہو کر جب بستر پر سونے کے لیے جاتی تو فوراً مجھے نیند آ جاتی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں جاگتی رہوں،
لیکن میرا نیند پر کوئی بس نہیں تھا۔ دن کو میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کا کام دیورانی کر لے گی۔ ساس کو لگا کہ شاید میں امید سے ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے سونے کا کہا، ورنہ مجھے آرام کا موقع کہاں ملنے والا تھا۔ میں نے اپنی نیند دن میں ہی پوری کر لی تھی، جی بھر کر سوئی تھی تاکہ رات کو دیر تک جاگتی رہوں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں سوتی بن گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی پھٹکڑی والا شاپر اٹھا کر غسل خانے کی جانب جانے لگا۔ جب اس نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تو میں فوراً اٹھ گئی۔ مجھے خوف نہیں تھا کہ وہ باہر آئے گا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کافی دیر تک باہر آنے والا نہیں تھا۔ میں گھر کے پچھلے حصے کی جانب سے چوروں کی طرح چلی گئی، جہاں پر باتھ روم کی کھڑکی تھی، لیکن پھر تھوڑی اونچائی پر کھڑکی تھی اور میرا قد چھوٹا تھا۔ میں پھر اندر آئی اور وہاں سے گھر میں سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ ٹیبل اٹھایا اور باہر آ گئی۔ اس وقت رات کے 12 بجے سب گھر والے سو چکے تھے، کسی کی بھی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی، مگر پھر بھی میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خوف سے میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میں وہ ٹیبل اٹھا کر کھڑکی کے قریب آئی اور ٹیبل پر چڑھ کر دیکھنے لگی کہ آخر میرا شوہر اتنی دیر تک کیا کرتا ہے۔ اپنے پیروں کو کپاہٹ کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں توازن برقرار نہیں رکھ پاؤں گی اور اگر گر گئی۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور ٹیبل کے اوپر چڑھ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کی کھڑکی سے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں ٹیبل سے گرتے گرتے بچی۔ یہ میرا شوہر کیسا کام کر رہا تھا پھٹکڑی کے ساتھ؟ آخر اس کے دماغ تو ٹھیک ہے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور میں بستر پر چپ چاپ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج میرے شوہر کی اصلیت مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ آج تک میرا شوہر میرے قریب کیوں نہیں آیا تھا؟ میں سمجھ گئی تھی تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میرا ان سے فاصلہ تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا میری ممانی میرے شوہر کی اصلیت جانتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے اس جہنم میں دھکیلا۔ نہ تو میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی تھی، میں خوبصورت تھی اور ممانی کو شاید یہی ڈر تھا کہ کہیں مجھے ان کی بیٹیوں سے زیادہ اچھا رشتہ نہ مل جائے، اس لیے میرے نصیب اس شخص کے ساتھ جوڑ دیے تھے۔ میں کبھی بھی ممانی کو معاف نہیں کروں گی اور اللہ کے حضور تو اپنے کیے کے لیے جواب دینا ہی پڑے گا۔ اور میں یہ بھی جان گئی تھی کہ میری ساس اور میرے تمام گھر والے میرے شوہر کے اس لیے نوازک تھے۔ اصل میں سب گھر والے اپنے ہی مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ کسی گھر والے کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی میرے شوہر پر کسی کی نظر نہیں رکھی، بس شادی کروانا اپنا فرض سمجھا اور شادی کروا کر میری زندگی برباد کر دی۔ والدین کو لگتا ہے بس اولاد کی خوشی کرنا ہم پر فرض ہے، بس ہر حال میں شادی کروا دیتے ہیں، یہ جاننے بغیر کہ ان کا بیٹا شادی کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ بس کسی بھی لڑکی کے پلے باندھ کر اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ لڑکا بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتاتا نہیں کہ میں نامرد ہوں، شادی کے قابل نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے بے وارث لڑکیاں ہیں در در کی ٹھوکریں کھا کر ایسے آدمی کا نصیب بن جاتی ہیں اور عمر بھر برباد ہو کر بیٹھ جاتی ہیں۔ مگر میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ چھپ کر مجھے کون سا تخمہ ملنے والا تھا؟ ساری عمر مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیے جاتے، کہا جاتا میں سوچ سوچ کر بہت آگے نکل آتی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ میرے پاس تو سر چھپانے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ یہاں ممانی نے بھی واپس آنے سے منع کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب چپ نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تھا اور اب مزید کچھ برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کا مطلب کہ میرے شوہر مجھے دھوکے میں رکھیں۔ میں اس انتظار میں تھی کہ میرا شوہر باہر نکلے۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلا تو مجھے جاگتا دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے سوال کیا کہ اگر اس نے یہ سب حقیقت مجھ سے کیوں چھپائی؟ میرا شوہر ایک دم انجان بن گیا۔ وہ ایسے دکھا رہا تھا جیسے میری بات سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کی اس معصومیت پر میرا دل کر رہا تھا اسے مار ڈالوں۔ معلوم نہیں وہ اتنا معصوم تھا یا میرے سامنے بننے کی ایکٹنگ کرتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر تو وجہ تھی جس کی وجہ سے اب تک وہ میرے قریب نہیں آیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی اور سچ بتانے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس کی بے عزتی ہوتی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس لیے شادی کر کے سارا الزام مجھ پر ڈالنے کا سوچا ہوگا۔
میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ پچھلے ایک وہاں میں شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ میں اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال کر رہی تھی اور وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھتے جا رہا تھا۔ جب میرے شوہر کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں نے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں کہ اس قسم کے گھٹیا کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس گھٹیا پٹکڑی کو اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ شوہر اب بھی حیران سا کھڑا میری باتیں سن رہا تھا، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے سمجھ نہیں پا رہا تھا یا اسے صدمہ لگا تھا کہ میں اس کا سچ جان گئی ہوں۔ میں اسے حیران پریشان چھوڑ کر آدھی رات کو غصے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ اب سب گھر والے سو رہے تھے۔ ابھی میں گیٹ پر پہنچی نہیں تھی کہ میرا شوہر بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ میں چلانے کی کوشش کی تو اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھا اور مجھے خاموش رہنے کا بولتا رہا۔ مجھے کمرے میں بٹھا کر اندر لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک دم دروازے کے پیچھے بھاگی، مگر اس نے پھر مجھے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور بولا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ایک بار تحمل سے بیٹھ کر میری بات تو سنو۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤ گی؟ لوگ تماشا بنانے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ اس بات کی مجھے غصہ آ گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سچ کب تک چھپا کر رکھیں گے؟ سب کے سامنے آ ہی جائے گا۔ آپ شادی کے لائق نہیں ہیں اور نہ ہی مرد ہیں۔ میں یہ سچ ساری دنیا کو بتاؤں گی۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شوہر نے تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں اس کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکی اور زمین پر جا گری اور ٹیبل کے کونے میں مجھے بری طرح سے زخمی کر دیا اور درد سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ زخم تو بہت معمولی سا تھا ان زخموں کی نسبت جو میری روح پر لگے تھے۔ میں چونک گئی اور پریشانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی توقع ہرگز نہ تھی کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اگلے ہی پل میں تھپڑ کا درد بلا کر پھر سے شوہر سے مخاطب ہوئی کہ آپ کے مجھے تھپڑ مارنے سے بھی چپ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بھی اونچی آواز میں کہا، آہستہ بات کرو، اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، گھر والے جاگ جائیں گے۔ غصے سے ان کی رگیں سن ہو گئی۔ تم جیسا سوچ رہی ہو غلط سوچ رہی ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نامرد نہیں ہوں۔ خود سے کبھی بھی فرض کرنا بند کر دو، بلکہ میں ایک عجیب بیماری کا شکار ہوں جس کی وجہ سے ایک حکیم نے مجھے یہ علاج بتایا ہے کہ پٹکڑی سے جلدی ہی مکمل صحت یاب ہو جاؤ گے۔ شروع میں بالکل ٹھیک تھا، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے مجھے بری بدبو آتی رہتی جس کی وجہ سے کوئی میرے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اس بدبو کا ہر قسم کا علاج کیا، مہنگے سے مہنگے پرفیوم استعمال کیے، نیٹ سے دیکھ کر ہر ٹوٹکا استعمال کیا، مگر صرف وقتی فائدہ ہوتا۔ مگر اب مجھے سارے جسم میں خارش رہنے سے اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ بہت سے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا میرے خون میں الرجی ہے۔ جب میں بیمار ہوا تھا مجھے خون کی کمی ہو گئی تھی۔ تب ڈاکٹر کے کہنے پر مجھے ایک آدمی نے خون کا عطیہ دیا تھا۔ تب میں اس مرض کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس آدمی کے خون میں الرجی تھی اور اس کا خون مجھے بایا نہیں، جس میں اس حال میں ہوں۔ اس بدبو کے ساتھ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ پٹکڑی استعمال کرنے سے میری بدبو کچھ گھنٹوں کے لیے دور ہو جاتی تھی، مگر مسئلہ صرف بدبو نہیں، میرا اصل مسئلہ خارش ہے، جو کہنے میں تو معمولی لگتا ہے مگر بہت بڑی بیماری ہے۔ جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتا میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹرز مہندی دوائیوں کا استعمال کا کہتے ہیں تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے، مگر میری اذیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے اپنے ایک دوست کے توسط سے ایک حکیم سے ملاقات کی جس نے میرا معائنہ کیا اور مجھے یقین دلایا کہ یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس حکیم نے میرا علاج شروع کر دیا۔ ادھر میرے گھر والوں نے شادی کا شور مچا دیا کیونکہ میری بہن امریکہ سے آئی ہوئی تھی۔ اسے ہر حال میں شادی کرنی تھی۔ پھر میں دوبارہ اس کا آنا کچھ سال تک ممکن نہیں تھا۔ میں نے لاکھ انکار کیا کہ ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر کسی نے میری نہ سنی اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ جب میں حکیم صاحب کے پاس گیا اور بتایا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی 1-1.5 ماہ تک شادی کی تاریخ نہیں رکھنی تھی، جب تک علاج مکمل ہو جاتا۔ خیر اب شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی تو تم کو اتنا کرنا ہوگا، جب تک علاج مکمل نہ ہو جائے بیوی سے دوری اختیار کرنا۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا اور کوئی حل نہیں، پہلے مکمل صحت یاب ہو جاؤ، پھر آرام سے ساری زندگی بیوی کے ساتھ ہی رہنا۔ کیونکہ حکیم صاحب کے علاج سے مجھے کافی بہتری محسوس ہوئی تھی،
میں خود کو کافی حد تک پرسکون محسوس کر رہا تھا، اس لیے مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ سوچا تھا کہ شادی کے بعد میں تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گا، مگر تم سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شاید یہی میری غلطی تھی جس کی وجہ سے تم اتنا کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ پھٹکڑی سے ہی تمہارا علاج ممکن ہے، اس لیے میں تمہارے قریب نہیں آتا تھا، اور اگر آ جاتا تو پھر سے علاج شروع کرنا پڑتا۔ اس لیے میں پاگلوں کی طرح پھٹکڑی کی حفاظت کرتا، میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور ایک نارمل زندگی جی سکوں۔ میری تکلیف بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر اندر ہی اندر میں اس تکلیف میں کھل کر رہ گیا ہوں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ میرا شوہر بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر یقین آ گیا کیونکہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر سچائی جھلک رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں 1 مہینے سے اس اذیت میں نہ ہوتی۔ براہ کرم، ہم ستانے لگے تھے اور آپ کی کچھ حرکتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے مجھے لگا آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اور میں بھی آپ سے اب معافی مانگتی ہوں۔ میں نے بھی شرمندہ ہو کر شوہر سے معافی مانگی اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن اللہ پاک کا کرم ہے، میرا شوہر بالکل صحت یاب ہو گیا اور پھر ہم ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے جذبات کو سائڈ میں رکھ کر حقائق ڈھونڈنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں وہی سچ ہو۔ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کئی گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سوچنے سمجھنے اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت اور توفیق دے، کیونکہ وہی ہے جو ہم سب کو برے حالات سے بچا سکتا ہے۔